اللہ رب العزت وہی بتا رہے کہ حملت امہ کرہا، 3 گنا زیادہ باپ سے ماں کو اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ تین زیادہ عمل ایسی کرتی ہیں، 3 ایسے پین برداشت کرتی ہے ماں جن کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے کوئی لڑکا یا کوئی باپ یا کوئی مرد۔ پہلا یہ برداشت کرتی ہے کہ حملت امہ کرہا، کہ تمہاری مائیں تمہیں 9 مہینہ اپنے کوکھ میں رکھتی ہے، اپنے پیٹ میں رکھتی ہے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی قربانی ایک بچے کے لیے، جس بچے کا وجود بھی نہیں ہوا ابھی اس دنیا میں، اس کے وجود سے پہلے اس کی ماں اس کا کیئر کرنا اسٹارٹ کر دیتی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ جتنے لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سبھی کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو دوستو، آج کا یہ ویڈیو اس ٹاپک پر ہونے والا ہے کہ والدین کا کیا حق ہے اور کیا ان کے حقوق ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور انشاءاللہ آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس پر عمل کریں۔ تو دوستو، ایک مرتبہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من احق بحسن صحابتی، کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا جواب دیا کہ تیری ماں۔ اس کے بعد وہ صحابی پھر عرض کیے کہ اس کے بعد کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیری ماں۔ اس کے بعد وہ صحابی پھر فرمائے کہ اس کے بعد کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ تیری ماں۔ اس کے بعد پھر وہ صحابی سوال کیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون؟ تو چوتھی مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر تیرا باپ۔ تو ہمیں اس حدیث سے یہ بات تو صاف معلوم ہوتی ہے کہ ماں کا حق باپ کے حق کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے، یعنی ماں کا حق 3 گنا زیادہ ہے باپ سے۔ کیوں؟ کیونکہ ماں 3 ایسی تکلیفیں اٹھاتی ہے، برداشت کرتی ہیں بچوں کے لیے، بچوں کی خاطر، جن کا تصور بھی نہیں کرتا کوئی باپ، جن کا تصور بھی نہیں کر سکتا کوئی باپ۔ سب سے پہلے جتنے لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور جن لوگوں کے ماں باپ باحیات، الحمدللہ بہت خوش نصیب ہیں آپ لوگ، اور آپ لوگوں کو ابھی موقع ہے کہ آپ لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کر کے جنت کو پکا اور اپنے اوپر واجب کر سکتے ہیں۔ اور جن کے ماں باپ اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، اس دار فانی کو الوداع کہہ چکے ہیں، تو ان کو بھی موقع ہے، جب تک ان کی زندگی ہے ان کو بھی یہ موقع ہے اپنے ماں باپ کے اوپر قرآن پڑھ کے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں، تاکہ ان کے ماں باپ کے صدقے میں ہو سکتا ہے آپ کو بھی اللہ رب العزت آپ کے اس عمل کو دیکھ کر آپ کو بھی بخش دے اور آپ کو بھی جنت میں جگہ دے دے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے نہ جانے کئی جگہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنے کو کہا ہے، اور آپ کو یقین نہیں ہوگا کس حکم کے بعد اللہ رب العزت اس سے پہلے کیا حکم دے رہے ہیں، اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم فرما رہے ہیں، اور ایک جگہ نہیں کئی جگہ ارشاد فرمائے۔ قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 83 میں کہ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ ان سے سلوک کا معاملہ کرو۔ ہمیں یہاں پر یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت اپنے عبادت کے ساتھ ساتھ یعنی لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی کی بات نہیں کرنا، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، اور اتنے حکم کے ساتھ یہ خاص کر رہے ہیں کہ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ ان سے سلوک کا معاملہ کرو، یعنی اپنی عبادت کرنے کو کہہ رہے ہیں، صرف اپنی عبادت، اتنا بڑا حکم دے رہے ہیں کہ میری عبادت کرو، صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہم لوگوں کی تخلیق کی گئی ہے، اور اتنے بڑے حکم کے ساتھ وبالوالدین احسانا کا حکم دینا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وبالوالدین احسان یہ کتنا خاص اور کتنا امپورٹنٹ حکم ہے ہم لوگوں کے لیے، اور کتنا امر بالمعروف ہے، یہ کام کرنا کتنا ضروری ہے۔ اگر یہ ضروری نہ ہوتا تو اللہ رب العزت اپنی عبادت کے حکم کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کے حکم کو بھی نہیں پیش کرتا۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ جس طریقے سے اللہ کی عبادت ضروری ہے، صرف اور صرف اللہ کی عبادت ضروری ہے، اسی طریقے سے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا بھی یہ بھی ضروری ہے، اور ایک ہی جگہ نہیں
دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورہ نساء پارہ نمبر 5 آیت نمبر 36 میں کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور کیا کرو؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ یہاں پر بھی اللہ رب العزت اپنی عبادت کے حکم کے ساتھ ساتھ یہ حکم بھی خاص کر رہے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے تابع داری کرو، اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو، اپنے ماں باپ کا حق ادا کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرو۔ اسی پر بس نہیں، اللہ رب العزت تیسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں سورہ انعام پارہ نمبر 8 آیت نمبر 151 میں کہ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ آؤ میں تمہیں وہ چیز پڑھ کر سناؤں جن چیزوں کا اللہ نے تم پر حرام فرمایا ہے کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ یہاں پر بھی اللہ رب العزت اپنے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنے کو بھی تاکید فرما رہے ہیں۔ اسی پر بس نہیں، اللہ رب العزت چوتھی جگہ ارشاد فرماتے ہیں سورہ اسراء پارہ نمبر 15 آیت نمبر 23 میں کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کس چیز کا؟ اللہ تعبدوا الا إِيَّاهُ کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور والدین کے ساتھ اسے سلوک کا معاملہ کرو۔ یہیں پر اللہ رب العزت نے لفظ قضاء کو لائے۔ قضاء کا مطلب ہے فیصلہ کر دینا، حکم دینا، اور کہیں پر اللہ رب العزت نے آپ کو یقین نہیں ہوگا قرآن کے اندر ہی والدین کے حقوق میں لفظ وصیت کو استعمال کیے۔ اور اگر آپ غور کریں گے کہ وصیت کب کیا جاتا ہے تو اکثر لوگ مرنے سے پہلے قبل انتقال لوگ وصیت کرتے ہیں کہ فلاں کو یہ چیز دے دینا، فلاں کو وہ دے دینا، میرے حق میں یہ چیزیں باقی ہیں، یا میری کوئی چیز فلاں کی یہاں باقی ہے۔ لوگ اس چیز کی وصیت کرتے ہیں، اور مرنے والے لوگ جھوٹ نہیں بولتے مرنے سے پہلے۔ تو سوچئے لفظ وصیت اللہ رب العزت استعمال کر رہے ہیں والدین کے ساتھ ایسے سلوک کا معاملہ کرنے کا۔ اللہ رب العزت سورہ عنکبوت پارہ نمبر 20 آیت نمبر 8 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا کہ ہم نے وصیت کر دیا کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ اسی پر بس نہیں، ایک ہی مرتبہ نہیں، اور دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورہ لقمان پارہ نمبر 21 آیت نمبر 14 میں کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ کہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ کہ اپنے والدین کے ساتھ شکر گزاری کرو، یعنی کہ اللہ رب العزت کہنے کا مطلب یہ ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ کیوں؟ حملت امہ وہن علی وہن وفصالہ فی عامین کہ انہوں نے تمہیں 9 مہینہ پیٹ میں رکھا، پھر انہوں نے تمہیں جنا، وفصالہ فی عامین اور 2 سال لگ گئے تمہیں دودھ چھڑانے میں، یعنی 2 سال تک تمہیں دودھ پلائے۔ تو کیا کرو بھائی؟ انشکر لی ولیوالدیک کہ تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو، اپنے ماں باپ کا کہنا مانو، اور اگر نہیں مانو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ الیہ المصیر کہ بے شک تمہارا لوٹنا میری ہی طرف ہے، تمہارا لوٹنا میری ہی طرف ہے، آخر میں حساب و کتاب کا معاملہ تو میرے سامنے ہی ہونا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو اللہ رب العزت نہ جانے کئی جگہ تاکید فرما رہے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اسے سلوک کا معاملہ کرو۔ اسی پر بس نہیں، اللہ اکبر، اب جو میں آیت سنانے والا ہوں نا آپ لوگ بھی ہو کر شاید ایموشنل ہو کر رو پڑیں گے، بٹ آپ لوگ کو یاد ہے اسٹارٹنگ میں میں نے ایک حدیث سنایا تھا، اللہ رب العزت کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ماں کا مقام بتایا۔ وہ کیوں بتایا وہ اس آیت میں آپ کو پتہ چلے گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے پارہ نمبر 26 سورہ احقاف آیت نمبر 15 میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ۔ اللہ کہنا چاہ رہے ہیں
کہ ہم نے وصیت کر دیا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اس سے سلوک کا معاملہ کرو. کیوں اس سے سلوک کا معاملہ کرے؟ اللہ رب العزت وہی بتا رہے کہ حملت امہ کرہا، 3 گنا زیادہ باپ سے ماں کو اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ تین زیادہ عمل ایسی کرتی ہیں، 3 ایسے پین برداشت کرتی ہے ماں جن کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے کوئی لڑکا یا کوئی باپ یا کوئی مرد. پہلا یہ برداشت کرتی ہے کہ حملت امہ کرہا، کہ تمہاری مائیں تمہیں 9 مہینہ اپنے کوکھ میں رکھتی ہے، اپنے پیٹ میں رکھتی ہے. اللہ اکبر، اتنی بڑی قربانی ایک بچے کے لیے. جس بچے کا وجود بھی نہیں ہوا ابھی اس دنیا میں، اس کے وجود سے پہلے اس کی ماں اس کا کیئر کرنا اسٹارٹ کر دیتی ہے، اس کا خیال رکھنا شروع کر دیتی ہے. ٹائم پر سونا، ٹائم پر کھانا، کس چیزوں سے دور رہنا، کس چیز کو کھانے کو ترجیح دینا، 9 مہینہ پہلے سے تیاری کر لیتی ہے، صرف اور صرف اس بچے کی ولادت کے لیے، تاکہ میرے اس بچے کو کوئی نقصان نہ ہو. اور وہ 9 مہینہ ہر پل، ہر مومنٹ، ہر لمحہ درد کاٹتی ہے، پین برداشت کرتی ہے، درد سہتی ہے صرف اس بچے کے لیے. تو پہلا تو یہ برداشت کرتی ہے. دوسرا ووضعتہ پورا، اللہ اکبر، اور پھر وہ تمہیں جنم دیتی ہے. اللہ اکبر. جب ایک ماں ایک بچے کو جنم دیتی ہے تو اتنی ان کو تکلیف ہوتی ہے، ان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جسم میں جتنی ہڈیاں ہوتی ہیں ان سب کے ٹوٹنے کا جو درد اور تکلیف ہوتا ہے نا، اس سے کئی گنا زیادہ اس کو تکلیف ہوتی ہے. ماں کو تکلیف ہوتی ہے بچے کو جنم دیتے سمے، لیکن پھر بھی وہ ماں ایک بچے کے لیے برداشت کرتی ہے اس تکلیف کو. کہا جاتا ہے کہ جتنی تکلیف ایک ماں کو بچے کو جنم دیتے سمے ہوتی ہے، اس تکلیف کا 1% بھی اگر ایک مرد میں، ایک انسان میں آ جائے تو وہ آدمی اس درد کی وجہ سے، برداشت نہ کرنے کی وجہ سے اس کا دم نکل جائے. اس حد تک اس درد کو، اس تکلیف کو بتایا گیا. تو یہ دوسری تکلیف ہوتی ہے جب ماں برداشت کرتی ہے. اور تیسری تکلیف کہ وہ حملہ و وصالہ 30 شہر، کہ وہ تمہیں پیدا کرنے کے بعد 2.5 سال تک، کتنا؟ 30 شہر، 2.5 سال تک تمہیں اپنے بدن سے، اپنے سینے سے لگا کر تمہیں دودھ پلاتی ہے، تمہارا خیال رکھتی ہے. گویا کہ اپنی باڈی سے وہ تمہاری باڈی کا پارٹ بناتی ہے، تمہاری باڈی کے پارٹ کو مضبوط کرتی ہے، طاقتور بناتی ہے، طاقت دیتی ہے، قوت بخشتی. تو سوچئے اگر ہم بڑے ہو کر اس ماں کے لیے بھی نہیں ہو سکے تو کس کے ہو سکیں گے اس دنیا میں؟ مجھے افسوس آتا ہے ایسے نوجوانوں پہ جن کی ماں الحمدللہ باحیات ہے، پھر بھی وہ ماں کی قدر نہیں کر رہے، پھر بھی وہ ماں کی قدر نہیں کرتے. اللہ اکبر. ماں کے پیر کے قدموں کے نیچے جنت کو بتایا گیا ہے. ایک مرتبہ جنگ کا اعلان ہوا تو ایک صحابی عرض کرنے لگ گئے کہ میری ماں پریشان ہے، اس کو میری ضرورت ہے، تو لیکن میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں، تو میں کیا کروں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگ گئے کہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا خشوع خضوع کے ساتھ، وہ بھی باعث جنت ہے. تو اسی طریقے سے ماں باپ کی خدمت کرنا خشوع خضوع کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، ثواب سمجھ کر، یہ بھی باعث جنت ہے، یہ بھی تمہیں جنت تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے، ایک صلہ ہے. اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس صحابی کو کہ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تو میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے یعنی پیر تلے جنت بتایا گیا. جن کے پیر کا مقام یہ ہے کہ ان کے پیر تلے جنت ہے، ان کے سر کا مقام کیا ہوگا؟ ذرا سوچ کے دیکھیے. ہم اس جیسی ہستی سے بدسلوکی کرتے ہیں، بدعملی کرتے ہیں، بے حیائی اور فحاشی کے ساتھ پیش آتے ہیں، سختی کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور نہ جانے کڑک لحاظ سے ان سے بات کرتے ہیں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے سامنے نرمی کے ساتھ پیش آئیے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور ان کے سامنے اکڑ کر کھڑے نہ ہوئیے، سینہ چوڑا کر کے ان سے بات نہ کیجیے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہ کیجیے، ان کا احترام کیجیے، ان کی عزت کیجیے، ان کا رسپیکٹ کیجیے. ان کی رسپیکٹ میں، ان کی تعظیم میں اپنی آنکھوں کو نیچے کر کے
پھر ان سے گفتگو کریں، سینے کو جھکا کر ان کے سامنے بات کریں، یہ بتایا گیا ہے، یہ رسپیکٹ دیا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے میرا پرسنلی کہنا ہے کہ جن کے بھی ماں ابھی باحیات ہے الحمدللہ، بہت ہی خوش نصیب ہے آپ کی ماں باحیات۔ حدیث میں یہ تک آیا ہے کہ ماں کی طرف محبت بھری نظر سے اگر کسی کے پاس دولت یا پیسہ نہ ہو حج کرنے کا، تو ماں کی طرف صرف محبت بھری نظر سے دیکھ لینا ہی حج کا ثواب دے دیتا ہے۔ سوچو، ماں کے ساتھ اسے سلوک کرنے کا اتنا بڑا اجر اور ثواب، آپ کو یقین نہیں آئے۔ یہاں تک یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر ماں کافر ہے، مشرک ہے، پھر بھی تمہارا حق بنتا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اسے سلوک کا معاملہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ جب وہ ایمان لے آئے تو ان کی والدہ ماجدہ کافرہ ہی تھی، وہ مشرکہ ہی تھی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مرتبہ ان کو دعوت دی اسلام کی، لیکن ہمیشہ ٹھکراتی گئی۔ جب ایک مرتبہ اور دعوت دے رہے تھے تو نعوذ باللہ ان کی ماں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نازیبا کلمات نکل گئے، جن کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی صدمہ پہنچا، اور سیدھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے یہ تکلیف اور برداشت نہیں ہوتی، پلیز میری ماں کے حق میں دعائے ہدایت فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ہاتھ اٹھایا اور ادھر اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول فرما لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کیے کہ اے میرے پروردگار، ابو ہریرہ کی امی کو ہدایت عطا فرما۔ یہ دعا سننے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا دوڑ پڑے اپنے گھر کی طرف، اور روایت میں آتا ہے کہ دوڑتے ہوئے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک شخص نے انہیں روک کر پوچھا کہ ابو ہریرہ اتنا دوڑتے ہوئے کہاں جا رہے ہو، آہستہ چلو گر پڑو گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے کہ نہیں، آج مجھے جانا ہے، آج مجھے جلدی جانا ہے اپنے گھر، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ پہلے میں پہنچتا ہوں یا پہلے میرے نبی کی دعا پہنچتی ہے ہمارے گھر میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہنچنے سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہنچ چکی تھی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو چکی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دروازہ بند ہے اور ماں غسل فرما رہی، اور غسل کے پانی موتیوں کی طرف بکھر آ رہا ہے۔ تو جیسے ہی اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ان کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ ابو ہریرہ، تیرے ساتھ اس طریقے سے سلوک کرنے کے بعد مجھے بہت ہی شرمندگی محسوس ہوئی، اور میں یہ گوارا نہیں سمجھتی کہ میں اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ مان، اور میں گواہ بناتی ہوں تجھے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، اور مسلمان ہو جاتی ہے ان کی والدہ ماجدہ۔ تو سوچئے، میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ والدین کا حق اتنا بڑا ہے کہ اگر والدین نافرما بردار بھی ہے، بد سلوک بھی ہے، پھر بھی آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ ہو سکتا ہے آپ کے اس حسن سلوک کو دیکھ کر وہ بھی سدھر جائے، اور اگر مشرکہ ہے، آپ کو اسلام قبول کرنے کے بعد، آپ کے اس طریقے سے برتاؤ کرنے کے بعد، دیکھنے کے بعد، آپ کی اس عمل کی وجہ سے وہ بھی ایمان لیا۔ میں نے ایک آیت بتایا تھا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ رب العزت یہاں پر فیصلہ کر رہے ہیں کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہ کرو، اور کیا فیصلہ کیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ گویا کہ اللہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے تمہارے والدین کے ساتھ اسے سلوک کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ کیا فیصلہ کیا بھائی؟ کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، کہ تم اپنی زندگی میں اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کو عمر کو پا لی تو کیا کرو بھائی؟ فلا تقل لہما اف، انہیں اف تک بھی نہ کہو۔ اللہ اکبر۔ ہمیں اس آیت میں غور کرنا چاہیے، ہمیں اس لفظ پر غور کرنا چاہیے، لفظ اف۔ اللہ رب العزت والدین کے حقوق کی شان میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اف تک بھی نہ کہو ان کی شان میں، یا کوئی ایسا لفظ یوز نہ کرو جو اف کے برابر بھی آ سکے۔ اف آج کے زمانے میں کبھی ناخن تراشے ہیں نا آپ لوگوں نے، ناخن تراشتے تراشتے کبھی ایسا ہو گیا ہو، تھوڑا سا زیادہ کٹ گیا ہو تو ایسے منہ سے زبان سے نکل جاتے نا اف، تھوڑا درد محسوس ہوتا ہے کچھ بھی، تو اس قابل بھی اپنی ماں باپ کو، اللہ اکبر، اس قابل بھی اپنے ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ ایسا لفظ بھی یوز نہ کرو کہ جو اس
قدر بھی اپنے آپ کے ماں باپ کو تکلیف پہنچائے. تو سوچو تو کتنی بڑی عظمت بیان کی گئی ہے والدین کا. آگے فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَنْهَرْهُمَا کہ تم ان کو جھڑکو بھی نہیں. سورہ زحا میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کہ تم فقیروں کو حقیروں کو جھڑکو بھی نہیں. اگر تم اسے کچھ دے نہیں سکتے تو پیارے لفظوں سے بات کر کے انہیں آگے بڑھا دو, لیکن جھڑکو نہیں. اسی طریقے سے اپنے ماں باپ کے ساتھ جب آپ کے ماں باپ بوڑھے ہو جائے, بڑھاپے کی عمر میں چلے جائے, تو خدا کے واسطے اونچی آواز مجھ سے بات نہ کرو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ان سے نرمی کے ساتھ پیش آؤ, اچھی گفتگو کرو, اچھے کلامات کرو. آج کے نوجوان استغفر اللہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نہ جانے کیسے کیسے سلوک کرتے. مجھے تو شرم آتی ہے ایسے نوجوانوں پر جو اپنے ماں باپ کا کیئر نہیں کر پاتے, جو اپنے ماں باپ کا خیال نہیں رکھ پاتے. اس ماں باپ کا پیدا نہ ہونے سے لے کر پیدا ہونے تک, وجود نہ ہونے سے لے کر وجود آنے کے بعد تک ان کا خیال رکھتی ہے. حالانکہ اس ٹائم تم اپنے ماں باپ کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے تھے, فائدہ نہیں پہنچا سکتے تھے. فائدہ تو آپ بڑے ہونے کے بعد اگر اللہ نے آپ کو توفیق دیو تو آپ پہنچا سکتے ہو, لیکن اس ٹائم کچھ فائدہ نہیں پہنچا دیتے. پھر بھی ہمارے ماں باپ نے ہمارا کیئر کیا, ہمارا خیال رکھا. خود نہ سوئی لیکن ہمیں سلایا. ہمیں خود بھیگے بستر پر نہیں سلاتی, خود سو جاتی. ہمیں بھوکا نہ رکھتی لیکن خود بھوکا رہ جاتی. سوچو اس ماں باپ کے لیے اگر ہم کچھ نہ کر سکے تو لعنت ہو ہماری زندگی پر. آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ کہ تم اپنے بازو کو خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے والدین کے سامنے بچھا دو. یعنی کہنے کا مطلب یہ کہیں بھی اپنے ماں باپ کے سامنے اکڑ کر سینہ چوڑا کر کے کھڑے نہ ہو, بات نہ کرو. خشوع و خضوع کے ساتھ, نرمی کے ساتھ آنکھیں نیچی کر کے بات کرو. ادب و احترام کرو اپنے والدین کا. ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میری والدہ ماجدہ بحیات رہتی اور میں نماز میں رہتا اور میری والدہ آواز لگاتی یا محمد, تو میں نماز توڑ کر امی کو لبیک بولتا. اللہ اکبر. اتنی بڑی شان ہے والدین کی, اتنی بڑی شان ہے والدہ کی. اور آج کے لوگ اپنے والدہ کو, جب ہمارے والدین ہمارے ماں باپ بڑھاپے کی عمر میں چلے جاتے ہیں, بوڑھے ہو جاتے ہیں, تو استغفر اللہ ان کی خدمت کرنے کے بجائے ان کی کھانسی کو ہم لوگ ناگوار سمجھتے, ناپسندیدہ عمل سمجھتے. حالانکہ یہ وہی ماں باپ ہے کہ جب تم کچھ بھی نہیں تھے, جب تم چھوٹے تھے, جب تم بچے تھے, تو اللہ اکبر تمہاری نجاست تک صاف کرتی تھی, تمہاری نجاست تک صاف کرنے کا خیال رکھتی تھی. یہ وقت آپ لوگ بھول جاتے ہیں. خدا کے واسطے اللہ رب العزت آگے ارشاد فرما رہے ہیں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا اے میرے پروردگار ان پر رحم فرما جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے, میرا خیال کیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ یہ دو دعا اپنے والدین کے لیے ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے, چاہے آپ کے والدین بحیات ہو یا آپ کے والدین اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہوں. یہ دو دعا کون سی ہے؟ تو یہ دعا ہے ہمیشہ آپ لوگ پڑھتے رہیں, اور ہمیشہ نماز کے بعد یہ دعا کریں کہ رب اغفر لی ولوالدی ورب ارحمہما کما ربیانی صغیرا کہ اے میرے پروردگار میرے والدین کی اور میری بھی مغفرت فرما, اور مجھ پر اور میرے والدین پر رحم فرما جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے. اور یہ دو چیزیں قرآن میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اور پارہ نمبر 13 میں فرمایا گیا کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ہمیں جتنا ہو سکے اپنے ماں باپ کا کیئر کرنا چاہیے, اپنے ماں باپ کا حق ادا کرنا چاہیے. بہت خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کا خیال رکھتے ہیں, اپنے ماں باپ کا کیئر کرتے ہیں, اپنے ماں باپ کی فرمانبرداری کرتے ہیں, اپنے ماں باپ کا کہنا مانتے ہیں, ان کی باتوں کو نہ ٹالتے, ان پر عمل کرتے ہیں. جتنے بھائی بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سبھی سے میری گزارش ہے جو بھی میں نے اچھی بات کہی ہے اس پر عمل کریں, اور اگر چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے اس پیج کو فالو کریں. اور جو بھائی بھی اپنے گناہ پر نادم و شرمندہ ہے, اللہ سے مغفرت چاہتے ہیں, تو اس ویڈیو کو جا کر ضرور دیکھیں. ملتے ہیں ایک ایسی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.